سلام کرنے کی اہمیت، جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ سورہ النور آیت نمبر 61 میں یہ بات بہت کلیئرلی کہا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے اوپر سلامتی۔ اس لیے ایک دفعہ پھر السلام علیکم۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، آپ ہمارے ساتھ لائیو ایئر وائر ڈیجیٹل پر فضائے رمضان میں شہر رمضان سج رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہو رہے ہیں، گھروں میں کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں، کچھ راستے میں ہیں، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ۔ کالنگ نمبر ہماری آن سکرین آ رہا ہے 0213-255-4492 0213-255-4493۔ یہ دو لائنز آپ لوگوں کے لیے۔ آج سے ہمارا ایک اور سیگمنٹ شروع ہوگا، عالم دین، یعنی کہ فیضان جو ہے افطار۔ اس سیگمنٹ میں آپ کی ہماری ملاقات کروائیں گے عالم دین سے۔ آج جو ہمارے ساتھ ہیں شامل مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، اور کیو ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں، بہت کئی سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ انداز ان کا بہت زیادہ مدھم، بہت سافٹ۔ کوئی سوال کرنا ہو شروع میں پروگرام کے، ہم جب شروع کر رہے تھے تو ہم نے ذکر کیا تھا، ڈاکٹر صاحب سے میں نے تھوڑی سی ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا اور وہ کلیئر ہو گئی۔ اور بات صرف یہ ہے جو جس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ آپ سب لوگ سن رہے تھے۔ کیا ڈسکشن کی تھی، کس ٹاپک پہ کی تھی؟ غرور اور تکبر پہ۔ تو غرور اور تکبر کے حوالے سے ہی آپ لوگوں کی کالز بھی اب لیں گے، اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور میں کہوں گی پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ کریں، کیونکہ آپ کو میرا کانسیپٹ بھی اب ملا ہے، تب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوال کیجئے۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میں ایک بات آپ سے یہ بولنا چاہوں گا کہ ایک لفظ ہے تکبر اور ایک لفظ ہے فخر۔ یعنی اگر میرے پاس بہت ساری دولت آ گئی، بہت سارا پیسہ ہے اور طاقت ہے تو میں فخر کر رہا ہوں، اور ایسا ہوا ہے ہماری اسلامی تاریخ میں بھی کہ فخر کیا ہے لوگوں نے، فخر سے چلے ہیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ غرور کر رہا ہے یعنی غرور ہے یا فخر ہے، تکبر ہے یا فخر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ دونوں کا شکریہ کہ یہاں مدعو کیا۔ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ معاشرے میں یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اچھا، کسی نے اچھے کپڑے پہن لیے اور دل میں ایک خیال آ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے کپڑے اچھے پہنے، اچھی گھڑی پہنی، اچھے جوتے پہنے، اور اس کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں سب سے نمایاں ہوں، اور پھر آپ اپنے دل میں کسی کو تھوڑا سا کمتر جان رہے ہیں، اپنے ہی دل میں، جی اپنے ہی دل میں کمتر جان رہے ہیں، اور تھوڑا سا اکڑ بھی آ گئی ہے، دولت کی بنیاد، جی ہاں، طاقت کی بنیاد، جی ہاں۔ اب میں کہوں کہ جی میں ہی میں ہوں اور کوئی کچھ بھی نہیں، اور میری بات سنی جائے، اور میں جو ہے مالدار ہوں، منصب والا ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، تو یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ تکبر یہ کبر سے ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا جاننا، اپنے آپ کو اپنے سامنے ہر ایک کو کمتر جاننا، یہ تکبر ہے۔ یعنی مفتی صاحب یہ بات اس طرح سے بھی ایک ڈائریکشن ہے، آپ لوگوں کو سب کو آواز آ رہی ہے نا مفتی صاحب کی، کلیئر آ رہی ہے نا؟ یہ بھی ڈائریکشن ہے کہ اگر آپ ظاہر نہ بھی کریں کہ میں نے کوئی بہت اچھے کپڑے یا جوتے پہنے ہوئے ہیں، لیکن دل میں یہ بات آ جائے تو وہ بھی اس کے گناہوں میں شامل ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ ایک تو دل میں وسوسہ آتا ہے، فوراً جھٹک دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وسوسے پر پکڑ نہیں ہے، لیکن ایک دل میں خیال آ رہا ہے اور خیال جم رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بے شک، اور آپ کی نیت اگر صحیح نہ رہی اور اس میں بڑائی کا عنصر نمایاں ہو گیا تو سمجھ جائیں کہ تکبر ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور عرض کروں گا کہ تکبر ہے کبر سے، اور اللہ تبارک و تعالی متکبر ہے،
کہ بڑائی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیبا دیتی ہے، بے شک۔ اس کے علاوہ اس کے کسی بندے کو یہ زیبا ہی نہیں کہ اپنے دل میں بڑائی کا جذبہ لائے یا اپنے سامنے کسی کو کم تر جانے۔ یہ تو اجازت ہی نہیں، جی، اجازت ہی نہیں۔ نہیں تو بندہ جو سوچتا ہے اپنے آپ کو، اپنی بڑائی اپنی سمجھنا شروع کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو کچھ بھی بالا تر سمجھنا شروع کرتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ دین دیتا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کبریائی یعنی تکبر یہ میری چادر ہے۔ اچھا، اس میں دولت اور طاقت سے ہٹ کے مذہب بھی آتا ہے نا، یعنی کہ لوگ کہے کہ اوہ میں تو، یعنی شو کر رہا ہے کہ میں تو عمرے کرتا ہوں جا کے، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، یہ بہت ہوتا ہے سر، یہ بہت ہوتا ہے۔ میں اس میں اپنے آپ کو لیتا ہوں سب سے پہلے، اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں کہوں کہ جی میں عالم ہوں اور میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو علم کی باتیں کرتا ہوں، یہ بھی تکبر ہے۔ ہر فیلڈ میں تکبر ہماری زندگی کے ہر زاویے میں یہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آپ لوگ لائیو جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں، کالنگ نمبر آن سکرین آ رہا ہے، اگر آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات، کوئی واقعہ اپنا کوئی شیئر کرنا تو کیجیے گا۔ یہ جو پھر ایک جی آپ کہہ رہے پھر میں دوسرا سوال کروں گی۔ یہ جو افطار ہے، پھر یہ جو پارٹیاں ہو رہی ہیں بڑی بڑی، یہ بھی میرے بہت امپورٹنٹ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، بڑے بڑے یعنی خاص طور پہ ذرا کور، ڈاکٹر صاحب ذرا تصویریں ادھر دیکھیں تو صحیح، میں یہ روزے کھلوا، یہ آنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، یہ نظر دیکھیں نا، یہ دیکھیں، میں یہ جو دکھا بس جی اللہ کا بڑا یہ نہیں کہ کرم ہے، خاموشی اللہ کا سے بڑا شکر۔ دکھا کے وہ افطاریاں لگ رہی ہیں، تصویریں اتر رہی ہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ آپ نے ایک بات کی تھی تکبر کی بھی، اور ایک بات کی تھی فخر کی بھی، اور ایک چیز ہوتی ہے ریاکاری، اور ایک چیز ہوتی ہے غرور۔ اچھا، فخر اور غرور جو ہے نا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے یہ ہم معنی ہے۔ مثال کے طور پر تکبر، فخر اور غرور، یہ اس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ غرور میں بھی آپ جو ہے دوسروں کو کمتر جانتے ہیں، اور غرور میں بھی آپ اپنے کپڑوں پر، اپنے آپ پر، اپنے منصب پر یا اپنے عہدے پر فخر کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ آدمی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جس طرح آپ نے سوال کیا کہ یہ افطار پارٹیز ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں میں نے اتنا کھانا بنایا ہے، اتنی افطاری کا اہتمام کیا، لوگ دیکھیں اور لوگ کہیں کہ جی بس اس کے علاوہ تو کوئی محفل ہی نہیں ہے، کوئی مجلس ہی نہیں ہے، فلاں بہن کیا جو افطاری ہوتی ہے، واہ واہ، وہ تو ہمیں انتظار رہتا ہے پورے سال۔ یعنی یہ ایک بڑی، یوں سمجھ لیجئے کہ افطاری جیسے ایک مقدس لمحات کو وہ تو ختم ہو یا گیا، اس وقت کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر استعمال نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ میں یہاں پر ایک حدیث سے پاک کوٹ کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مابین تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام دجال کا ذکر کر رہے تھے، دجال، مسیح دجال، جو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، بے شک، اور ایک علامات قیامت میں سے علامت بھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بڑے فتنے کی خبر نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ دیجیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا، اب یہاں نماز کا ذکر ہے نا، لیکن یہاں پر کوئی بھی عبادت لے لیجئے، ہر عبادت لے لیجئے، آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں پڑھ رہا ہوگا، بلکہ وہ اس لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا کہ کوئی دیکھنے والا اسے دیکھ رہا ہوگا، دیکھنے والا اسے دیکھے کہ ماشاءاللہ کتنا عبادت گار۔ اللہ سب کو جو ہے ہدایت دے۔ ہمارے پاس ایک بہن ہے، ان کا سوال ہے۔ جی بہن مائک قریب کر کے سوال کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں ان کا کہ مائک، ہاں، تکبر جو ہے دراصل یہ ابلیسیت کی طرف ایک قدم ہے، کیونکہ ابلیس تکبر کی ہی وجہ سے بنا تھا، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ میرا تعلق چونکہ ایجوکیشن سے ہے، میرا اور میرے ہسبینڈ کا، کہ یہ چیز اب ایجوکیشن سسٹم میں بری طرح سے سرائیت کر گئی ہے، اور جو یہ ایٹیٹیوڈ سمبل بن گیا ہے اب کہ آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ سے۔ تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ بچے کہاں پڑھتے ہیں آپ کے؟ یہ چیز، اور ایک اس طرح سوال کرتے ہیں نا لوگ، کچھ ادارے ایسے ہیں بڑے بڑے کہ آپ وہاں پہ اگر جائیں گے تو وہاں کے جو مطلب آفیشیل پروٹوکولز ایک الگ چیز ہے، لیکن جو وہاں کے ایم ڈیز ہیں یا بڑی شخصیت ہے، اگر وہ وہاں پہ کوریڈور میں بھی گزریں گی تو ٹی ٹائم نہیں ہوگا، کوئی شخص سے وہ بات کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھیں گی، اپنے سبارڈینیٹ کی جو پرابلمز ہیں ان کو سننا جو ہے اپنی شان کے خلاف سمجھیں گی۔ تو ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ تکبر، ایسے کچھ ہمارے میڈیا کو بھی کرنا چاہیے، ایسے لیسنز، ایسے کچھ پروگرامز کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اخلاق کی جو ہے یہ تربیت۔ بہن آپ اجازت دیجیے گا، میں آپ کی بات بلکہ آپ یہاں اب ہمارے ساتھ ہیں بھی، ایک کال ذرا انتظار کریے۔ السلام علیکم جی، کون بات کر رہا ہے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جی بھیا کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں لاہور سے محمد وقاص کفیل بات کر رہا ہوں. آپ جی. سب کو سب سے پہلے بہت بہت رمضان المبارک. آپ کو بھی, آپ کے گھر والوں کو اور سب کو, لوحائقین کو. جی خیر مبارک. ماشاءاللہ مفتی صاحب کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. جی ہاں, ماشاءاللہ ان کے پروگرام میں میں ریگولر کال کرتا تھا, قرآن سنیے سنائیے میں. ہم تو سب فین ہیں مفتی مفتی صاحب سے صاحب کے, میں چند بالکل. سوالات کرنا چاہ رہا تھا. جی جی پوچھیے. جی پہلا سوال میرا یہ تھا کہ نماز کے دوران جب پیچھے سے امام کی کسی غلطی پر پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے, تو اگر وہ لقمہ غلط ہو جائے, غلط دے دیا جائے غلطی سے, تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا اس کی نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی یا نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ پڑھی جاتی ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, یہ سیدی یا رسول اللہ ہوتا ہے کہ یا سیدی یا رسول اللہ ہوتا ہے؟ بہت شکریہ بھائی, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. کیا ہمیں وقفہ لینا ہے یہاں پہ؟ ہم وقفہ لیتے ہیں. مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں. آپ کے بھی سوال کا جواب اور آپ کے جو کال ہمارے بھائی نے کیا ان کی بھی سوال کا جواب. آپ کے سوالوں کا جواب ابھی لائیو لیں گے. شہر رمضان آپ لوگوں کے سوالوں کا منتظر, اور یہاں پر تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ لائیو شامل ہوں گے آپ کے ساتھ.